السلام علیکم بچوں، میں ہوں آپ کی ٹیچر جیسمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے حجر اسود کی کہانی۔ شروع میں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے بچوں میں آپ سے کہوں گی کہ آپ میرا چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر کیا کریں، اسپیشلی کمنٹ کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میرے لیسن کی کتنی سمجھ آئی ہے۔ حجر اسود کے تو بارے میں آپ نے بچوں سنا ہی ہوگا کہ حجر اسود کسے کہتے ہیں۔ حجر اسود بیٹا خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب سیاہ پتھر ہے۔ حجر اسود کا مطلب ہے سیاہ پتھر۔ حجر اسود کی دیوار میں نصب سیاہ پتھر ہے، ٹھیک ہے، اسے ایک سیاہ پتھر کو کہتے ہیں حجر اسود۔ آج میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں، حجر اسود کی کہانی۔ بچوں، آج سے تقریباً 4000 سال پہلے جب اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے جنت کا ایک پتھر زمین پر لائے۔ اس پتھر کو حجر اسود کہتے ہیں۔ تب یہ پتھر خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب کیا گیا۔ حج اور عمرہ کرنے والوں لاکھوں مسلمان ہر سال مکہ جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ پتھر مسلمانوں کے نزدیک اس لیے مقدس ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بار بار چوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے حجر اسود کو بوسہ دیتے۔ ایک سال مکہ میں شدید بارشیں ہوئیں، تب خانہ کعبہ کی دیواریں کچی تھیں۔ ان بارشوں سے خانہ کعبہ کی کچی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا اور یہ کئی جگہ سے بیٹھ گئی۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کر کے اس کی دیواریں مضبوط اور بلند کر دی جائیں۔ جب بچوں خانہ کعبے کی تعمیر ہو چکی تو حجر اسود کو دوبارہ اس کے مقام پر نصب کرنے کی باری آئی۔ حجر اسود چونکہ ہر قبیلے کے لوگوں کے لیے قابل احترام تھا، اس لیے ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کی دوبارہ تنصیب سعادت صرف اسی کو ملے۔ خدشہ یہ تھا بچوں کہ اس معاملے پر قبائل کے دوران کہیں جنگ نہ چھڑ جائے۔ آخرکار مکہ کے چند جہان دیدہ بزرگوں نے فیصلہ سنایا کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے صحن کعبہ میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرے گا۔ اب بچوں، اگلے روز خانہ کعبہ کے صحن میں سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 25 برس تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کے قائل تھے اور وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ خانہ کعبہ کے صحن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سویرے آمد سے لڑائی جھگڑے کا خطرہ ٹل گیا۔ لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ معاملہ نہایت خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا۔ چنانچہ بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اپنے دستے مبارک سے اٹھایا اور چادر پر رکھ دیا۔ دستے مبارک یعنی اپنے ہاتھوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ لیا اور تمام نمائندوں سے فرمایا کہ وہ چاروں کونوں تھام کر چادر کو اوپر اٹھائیں۔ بچوں، جب چادر اس مقام تک پہنچ گئی جہاں حضرت اسود کو نصب کیا جانا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دستے مبارک میں لیا اور خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا دیا۔ حجر اسود آج تک اسی مقام پر نصب ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے مکہ کے لوگ خون خرابے سے بچ گئے۔ یہ تھی حجر اسود کی کہانی۔ ہمارے نبی پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لاکھ مسلمانوں کے ساتھ حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، تو انہوں نے طواف کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں زائرین اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ اب تک اربوں مسلمان جنت کے اس پتھر کو بوسہ دے چکے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ تو بچوں تھی حضرت اسود کی کہانی۔ چلے آئیں آگے میں آپ کو سوالات بھی ان کے حل کرواتی ہوں۔ یہ دیکھیں بچوں، یہاں سے میں نے آپ کو حجر اسود کی ساری کہانی سنائی۔ اب ہم چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ یہ دیکھیں سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا؟ بچوں، خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا؟ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی۔ کب ہوا تھا؟ 4000 سال پہلے خانہ کعبہ تعمیر ہوا۔ خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا تھا؟ تو بچوں، اس کا بہت آسان جواب ہے، ہم نے لیسن کے شروع میں ہی پڑھا تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ سوال نمبر 3 ہے، حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر کس بات کا خدشہ تھا؟ تو بچوں، حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر قبائل کے درمیان جنگ کا خدشہ تھا کہ کہیں وہ آپس میں لڑ نہ پڑے۔
پھر ہے خانہ کعبہ کے صحن میں صبح سویرے کون پہنچا؟ تو یہ تو بچوں آپ کو معلوم ہوگا، میں نے آپ کو کہانی سناتے ہوئے بتایا کہ خانہ کعبہ کے صحن میں صبح سویرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے۔ پھر ہے حضرت الوداع کے موقع پر کتنے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے؟ تو حضرت الوداع کے موقع پر بچوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1 لاکھ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اب بچوں یہ ہے خالی جگہ دی گئی ہوئی ہے، اب میں آپ کو خالی جگہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی، اور آخر میں آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب، شیئر اور لائک کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ لوگوں کو کتنی سمجھ آئی ہے۔ شکریہ۔